تو چیف جسٹس صاحب کو پھر کہنا پڑا کہ کوئی بات کرنے کی تمیز ہوتی ہے، آپ بیٹھیں گے یا میں کچھ ایشو کروں؟ تو خاموشی سے بھائی صاحب بیٹھ گئے. آج موڈ کیا تھا کورٹ کا اور کورٹ جا کس طرف رہی ہے؟ چیف جسٹس صاحب کہتے ہیں کہ پارلیمنٹ کو کہتے ہیں کہ نمبر گیم پوری ہو لیکن فرد واحد آئینی ترمیم کرے تو وہ ٹھیک ہے. یہ اس کی کنوٹیشنز کتنی دور تک جاتی ہیں آپ سمجھ پائی ہوں گی. پارلیمنٹ کچھ اچھا کرنا چاہتی ہے تو اس کو کیوں کچلنا چاہتے ہیں؟ یہ وہ سوال پوچھ رہے ہیں ان وکلا سے جو آرگومنٹ کر رہے ہیں اس کے خلاف. پارلیمنٹ نے اچھی نیت سے قانون سازی کی ہے. وہ کہتے ہیں مجھے وہ با اختیار بنانا چاہ رہے ہیں، بھائی میں نہیں ہونا چاہتا با اختیار، تو آپ کو کیا اعتراض ہے اس کے اوپر؟ پھر انہوں نے کہا کہ کیا رولز ہیں یا کیا رولز میں ماسٹر آف روسٹر کا کوئی لفظ ہے، جس کے اوپر آج بے پناہ بحث ہوئی ہے. وکلا نے اس کے اوپر فوکس کیا. 2-3-4 باتیں میں اور عرض کرنا چاہتا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ چیف جسٹس نے یہ بات بالکل درست کہی کہ سپریم کورٹ اپنی مرضی سے قانون سازی نہیں کر سکتی، لیکن حال ہی میں کوششیں ہوئی. کیا پنجاب کے حوالے سے 63A کو کے ذریعے جس طرح حکومت پرویز الہی صاحب کے سپرد کی گئی تھی یا پی ٹی آئی کو دی گئی تھی، کیا وہ آئین کو ری رائٹ کرنے کے مترادف نہیں ہے؟ کیونکہ 63A میں تو ایسی کوئی پروویژن نہیں ہے کہ آپ فلاں کا ووٹ کاؤنٹ کریں گے فلاں کا نہیں کریں گے. ڈسکوالیفیکیشن ہے ان کی، لیکن ووٹ کاؤنٹ ہوگا. آپ نے ری رائٹ کیا اس کو. آگے چلیے. چیف جسٹس صاحب نے ایک موقع پر پوچھا کہ کیا آرٹیکل 184(3) کے ذریعے چینی کی قیمت مقرر کرنا قانون کی روح کے مطابق ہے؟ کیا یہ لکھا ہے قانون کے اندر کہ آپ چینی کی قیمت طے کریں گے اس آرٹیکل کا سہارا لے کے؟ آگے آ جائیے جناب. جسٹس منظور علی شاہ صاحب بھی آج بڑا کھل کے بولے ہیں. پچھلی پروسیڈنگ میں نے دیکھا وہ ذرا تھوڑا مائلڈ تھے. انہوں نے کہا کہ پارلیمنٹ پاکستان کے عوام کا نمائندہ فورم ہے. پارلیمنٹ میں بیٹھے عوامی نمائندے کیوں اور کیسے قانون سازی نہیں کر سکتے؟ یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ قانون سازی کرنا انٹچیبل رائٹ ہے پارلیمنٹ کا. جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ بات انہوں نے کی وہ یہ ہے کہ عوام پارلیمنٹ کے ذریعے کسی بھی ادارے کو ڈکٹیٹ کر سکتی ہے. یہ ہے ڈیموکریٹک اسپرٹ آف دا کانسٹیٹیوشن. میرے خیال سے اس کو لے کے اس سے آگے جانے کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے، لیکن کجبیسی کا تو کوئی علاج نہیں ہے. آگے آ جائیے جناب. ایک امتیاز صدیقی صاحب ہیں جو پی ٹی آئی کے وکیل تھے. 2 وکلا نے آج کوشش کی تھوڑا سا پیشنس سیکھ کرنے کی چیف جسٹس صاحب کا. ایک تو زبیری صاحب تھے، عابد زبیری صاحب. ان کو تو انہوں نے یہ سوال کر کے کہ کیا 184(3) کا استعمال درست ہوا ہے آپ کی دانش میں، کہ یہ آپ درست ہوا ہے؟ اور یہ بھی کہا کہ آپ کسی پارٹی کی نمائندگی تو نہیں کر رہے. کریکٹ، وہ تو بتا بھی ہو گئے فوراً. وہ دوسرا جناب امتیاز صدیقی صاحب جو ہیں انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے ساتھ اپنا سلوک دیکھیں. پھر یہ وہ ٹریڈیشنل کجبیسی ہے جو پی ٹی آئی کے وکلا کرتے ہیں اکثر میں. پھر انہوں نے کہا کہ میرے ساتھی خواجہ طارق رحیم آپ کے رویے کی وجہ سے آج عدالت میں نہیں آئے. تو چیف جسٹس صاحب کو پھر کہنا پڑا کہ کوئی بات کرنے کی تمیز ہوتی ہے، آپ بیٹھیں گے یا میں کچھ ایشو کروں؟ تو خاموشی سے بھائی صاحب بیٹھ گئے. تو آج کی جو پروسیڈنگز ہیں جو کل پر یعنی کل تک کے لیے ملتوی ہو گئی ہیں، کل دوبارہ 11:30 بجے وہ دوبارہ ہوں گی. ہم توقع کرتے ہیں کہ کل اس کا کوئی نہ کوئی فیصلہ سامنے آئے گا. اگر تو کورٹ کے موڈ کو آپ نے دیکھنا ہے تو کورٹ کا موڈ تو ہمیں تو صاف سمجھ آ رہا ہے. میں یہ نہیں کہنا چاہتا کہ وہ صرف چیف جسٹس صاحب کی رائے ہے، بلکہ بہت سارے دیگر جج جو ہیں وہ ان سے متفق بھی ہیں. ہاں، جو نون ججز ہیں جو پچھلے والے فیصلے کا حصہ تھے وہ آج بھی بڑے انکمفرٹ، بار بار وہ انٹرجیکٹ بھی کر رہے تھے. ان کو وکلا کو لکمے دینے کی ضرورت نہیں تھی. وہ جسٹس کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں وہاں. لیٹ دا لائرز آرگیو. آپ صرف اس پہ سنیں. اگر آپ کے لیے کوئی قابل اعتراض بات ہے آپ ان کو ٹپ نہ دیں. اور اس کے اوپر بھی میرے خیال سے پھر الٹیمیٹلی چیف جسٹس صاحب کو بہت مائلڈ لفظوں میں طبیعت کے بہت نرم دل واقع ہوئے ہیں وہ پوائنٹ آؤٹ کرنا پڑا کہ جی بس کر دیں. جی ٹھیک ہو گیا بخاری صاحب، بہت شکریہ. ناظرین آج کے لیے اتنا ہی. مجھے دیجیے اجازت. کل ہوگی آپ سے دوبارہ ملاقات پاکستان کی ہمیشہ پائندگی کی دعا کے ساتھ. اللہ حافظ. YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں. گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے. YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے. آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا.